وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا کو آج تک جس سوچ اور جس فکر نے سب سے زیادہ دین کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، اور جو سوچ اور جو فکر ہمیشہ دین کے ساتھ متصادم رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹائم اور اسپیس جو ہے یہ ہمیشہ سے، یہ وقت اور مادہ اسی طریقے سے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے اندر کائنات کا ظہور ہو گیا، جیسا کہ وہ بگ بینگ وغیرہ کے حوالے سے دریافت ہوا۔ تو یہ ظہور جو ہوا کائنات کا، مادے سے جب کائنات بنی تو یہ خود بخود بنی، اور سب کچھ خود بخود ہونا شروع ہو گیا، آٹومیٹک۔ تو یہ سارا نظام جو ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہم خود بھی سب اتفاق سے وجود میں آ گئے، بائی چانس اچانک وجود میں آ گئے اور بن گئے، اور اسی طریقے سے یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ سورج خواہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا، چاند بس ویسے ہی رات کو اپنے ٹائمنگ پہ نکل کے آ جاتا ہے، موسم جو ہے وہ بلا وجہ ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور یہ دن رات خواہ بنتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ ہوائیں بھی بس ایسے ہی چل رہی ہیں، جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں ہوا چل گئی ہے، اب فلاں کی ہوا ہے، اب اس کی ہوا ہے، اب اس کی ہوا ہے۔ تو یہ ساری ہوائیں ایسے ہی ہیں، خواہ یہ ہوائیں چل گئی ہیں، اور خواہ یہ کہکشائیں بن گئی ہیں، اور خواہ یہ دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، اور چہل پہل مچی ہوئی ہے، اور سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس خواہ ہیپیزڈنس کہتے ہیں، ہیپیزڈنس ہے ٹوٹل، یہ سب بلا وجہ ہے۔ یہ ہے وہ انسان کی معراج، انسانی فکر کی معراج۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس فکر کے ساتھ انسان نے اپنی زندگی کا طویل ترین سفر کیا ہے۔ یہ کوئی آج سے نہیں، یونانیوں کے دور سے انسان کے دماغ میں یہی بات چلی آ رہی، ارسطو، افلاطون، یہ سب انہوں نے بھی اسی طرح کی خیال آفرینیاں کی تھی کائنات کے بارے میں، اس نظام کے بارے میں۔ اور پھر دیکھیے انسان کہاں تک آ گیا، اب اس ماڈرن ایج میں، پوسٹ ماڈرن ایج میں یہاں تک پہنچ گیا۔ اب اتنی ایجادات کر لی، کتنے علوم دریافت ہو گئے، سائنس کا دور آ گیا، مگر آج بھی اس گمراہ انسان کی سوچ، اس بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے انسان کی فکر وہیں پہلے مرحلے پہ کھڑی ہے۔ فکر وہی ہے، بنیاد وہی ہے جو آج سے 2000 سال پہلے کا انسان سوچتا تھا، وہی آج کا انسان سوچتا۔ تو اتنا کچھ جو علم آیا اور جو تحقیق ہوئی اور جو ایجادات ہم نے کی، یہ سب ہماری دیکھنے کی ترقی ہے، یہ صرف ہمارے دیکھنے کی ترقی ہے، اس میں حقیقتاً ہماری کوئی ترقی نہیں ہے، ہمارا کوئی ارتقا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کل بھی انسان کائنات کے بارے میں یہی سمجھتا تھا، اور آج بھی وہ یہی سمجھ رہا ہے، اور اسی لیے ساری سائنس اور سارے علوم اور ساری ایجادات اس تصور کے ساتھ ایک کھیل بن جاتے ہیں۔ کائنات ایک بڑا کھیل ہے، اور ہم جو کچھ اس کے اندر کر رہے ہیں ایک چھوٹا کھیل ہے۔ یہ سب کچھ ایک کھیل ہے، کھیل تماشا ہے۔ یہ ہے دنیا کا علم اور دنیا کی فکر۔ آج کی صورتوں میں، آج جو صورتیں پڑھی گئی ہیں اور کل جو صورتیں پڑھی جائیں گی،
ان صورتوں میں اللہ نے بار بار جس چیز کو دہرایا ہے وہ بہت قابل غور ہے. وہ بار بار اسی بات کا رد فرما رہا ہے. قرآن اسی لیے آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کائنات کو کھیل کود مت سمجھ لینا. دیکھو یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو گیا، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. یہ غلط ہے جو کہتے ہو کہ ٹائم بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے. ایورسٹ نے کیا کہا تھا؟ there is always moment before the moment. ٹائم سے پہلے بھی ٹائم ہے، چلا آ رہا ہے. اللہ فرماتا نہیں، نہ ٹائم ہمیشہ سے ہے نہ یہ مادہ ہمیشہ سے ہے. کوئی شے ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک پروردگار خلاق عالم کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے، ایک خالق کائنات کی تخلیق کا نتیجہ ہے. اس لیے یہاں پر ایک باقاعدہ کریشن ہوا ہے، تخلیق ہوئی ہے، وجود میں لایا گیا ہے. اس سے پہلے عدم تھا، اس کے بعد وجود بنا ہے. یہ جو فکر ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ عدم کو نہیں مانتی، یہ عدم کے قائل نہیں ہے، یہ ایٹرنیٹی کے قائل ہیں. اللہ کے یہاں فرمایا گیا، قرآن نے جو بتایا وہ یہ ہے. ہمارا دین اس بات پہ کھڑا ہے کہ پہلے عدم تھا پھر وجود آیا ہے، اور عدم سے وجود میں لانے والی ذات وہ بار بار بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے. اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. خلقناکم، فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو کس نے بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کی میخیں کس نے ٹھوکی ہے. وخلقناکم ازواجا، تمہارے جوڑے کس نے بنائے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، یہ تمہاری نیند کو، تمہاری راحت کس نے بنایا ہے. وجعلنا اللیل لباسا، اور یہ رات کا لباس کس نے پہنایا ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو یہ معاش کا ذریعہ کس نے بنایا ہے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے سروں پہ یہ 7 مضبوط آسمان کس نے کھڑے کیے ہیں. وجعلنا سراجا وہاجا، اور یہ بھڑکتا ہوا آفتاب شعلہ زن کس نے پیدا کیا ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، یہ پانی کی بوچھاڑ آسمانوں سے کون نازل کرتا ہے. لنخرج به حبا ونباتا، پھر اس کے ذریعے زمین سے یہ دانا اور یہ نباتات کون اگاتا ہے. یہ وجنات الفافا، یہ لپٹے ہوئے باغ کس نے نکالے ہیں. یہ سب ایک اللہ کی کار فرمائی اور اس کی قدرت ہے، سب اسی نے بنایا ہے. بار بار وہ یہ بات بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، بتاؤ اس نے آسمان بنایا، یہ زیادہ بڑی بات ہے. یہ تمہارا پیدا کرنا، تمہارا پیدا کرنا تو بہت آسان تھا. اس نے بڑے بڑے آسمان بنا دیے. رفع سمکہ فسواہا، کیسے اس کی چھت کو کھڑا کر دیا تمہارے اوپر. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کیسے رات کو پھیلا دیا اور کیسے دن کو چمکا دیا. والارض بعد ذلک دحاہا، اور کیسے زمین کو پھیلا دیا. یہ سب کس نے کیا؟ اسی نے. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی نے پھر پانی نکالا، اسی نے پھر اس کو چراگاہ بنا دیا. والجبال ارساہا، اسی نے پہاڑوں کو میخ بنا کے ٹھوک دیا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارا سرمایہ، تمہارے حیوان و چوپایوں کا سرمایہ، یہ ان کی خوراک بھی ہے. یہ سب کس نے کیا؟ وہ فرماتا ہے اسی نے کیا ہے. دیکھیے نا، بار بار ہر جگہ اس نے تقریباً تمام صورتوں میں یہ بات ہمیں بتائی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، تاکہ یہ باطل نظریہ یہ جڑ سے اکھڑ جائے، ہمارے دماغوں سے، ہماری روحوں سے، ہمارے ذہنوں سے یہ باطل خیال نکل جائے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، مادہ ہمیشہ سے ہے، یا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، خود بخود ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ فرماتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا. یہ سب میرے کرنے سے ہوا اور میرے پیدا کرنے سے. فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان خود غور کر لے اپنے بارے میں، کس چیز سے پیدا ہوا ہے،
کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا پانی کے اور بھی قطرے انسان بن سکتے ہیں؟ لیکن ایک خاص قطرہ ہے جس سے میں نے انسان کو بنا دیا، خلق من ماء دافق، اور وہ قطرہ اچھلتا ہوا ہے۔ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، اور کہاں سے اس کو کھینچا اور کشید کیا ہے؟ ایک کی پشت سے اور دوسرے کے سینے سے، مرد و عورت ان دونوں کے پشت اور سینے سے کشید کر کے پھر میں نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے۔ تو کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ اور کیا اسی طرح ان قطروں سے کوئی مخلوق بن سکتی ہے؟ وہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ بھی میں نے بنایا ہے، تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو انسان کسی مغالطے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، ذرا دیکھو تو صحیح، تم اس کی پاکی بولو، تم اس کے وجود میں شک کرتے ہو، تم کہتے ہو وہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو یہ بتاتا ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ذرا اس کی کاریگری میں غور کرو، تمہاری زبان سے ایک ہی بات نکلے گی سبحان ربی الاعلی، کیسا پاک ہے وہ، الذی خلق فسوی۔ دیکھو تمہارا اندازہ کس نے لگایا؟ پہلے یہ اندازے سے بنے ہوئے لوگ، ایک شیپ میں ڈھلے ہوئے لوگ، ایک توازن سے پیدا ہونے والے لوگ، یہ پورا ایک اندازہ ہے جس کو خلقہ کہتے ہیں۔ یہ خلقہ کا کام کس نے کیا؟ الذی، اسی نے، فسوی، پھر اس اندازے کے مطابق کس نے ہموار کیا؟ کس نے یہ کان جو ہے برابر برابر کے تمہارے لگا دیے؟ کس نے تمہارے چہرے پہ یہ مناسب سائز کی ناک اگا دی؟ کس نے دو خوبصورت آنکھیں تمہارے اندر لگا دی، پیوست کر دی؟ فرمایا فسوی، یہ جو کاریگری ہے یہ سب اسی نے کی ہے۔ والذی قدر، پھر اس کے بعد کس نے تمہاری جنسیں بنائی، تمہاری نوعیں بنائی، تمہیں مختلف جنسوں میں، انواع میں، اقسام میں ڈھالا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، پھر دیگر جانداروں میں کسی کو چرند بنایا، کسی کو پرند بنایا، کسی کو 2 پیروں پہ کھڑا کیا، کسی کو 4 پیروں پہ کھڑا کیا، کسی کو پر لگا دیے اور کسی کو مضبوط جسم دے دیے۔ یہ سب کس نے کیا؟ قدرہ فہدی۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، پھر تمہاری ساری اجناس کو اور انواع کو الگ الگ راستوں پہ گائیڈ کس نے کیا؟ فرمایا میں نے کیا ہے۔ تمہیں کس نے لگایا؟ تمہاری بولیوں پہ لگا دیا، تمہارے کھانوں پہ لگا دیا، تمہاری زندگی کی مشغلوں پہ لگا دیا۔ ہر نوع، 2 پرندے بھی ایک ہی طرح نہیں رہتے، ایک طرح بولتے نہیں، ایک طرح گھونسلے نہیں بناتے، ایک طرح رہتے سہتے نہیں ہیں۔ 2 پرندے ہیں، برابر برابر کے ہیں، مگر دونوں اپنی اپنی طرح رہتے ہیں۔ کس نے دونوں کو یہ سبق پڑھایا؟ وہ فرماتا ہے میں نے پڑھایا ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ وہ ہے یا نہیں؟ وہ تو فرماتا سبح اسم ربک الاعلی۔ لوگوں بات یہاں سے شروع کرو کہ وہی ہے سب سے اعلیٰ، وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سبحان ربی الاعلی ہے، وہی پاک اور پاک ذات ہے، اسی کے لیے تسبیح ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ تو وہ تو اس بات کا کہ لائق ہے اور اس شان کا مستحق ہے۔ اور یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ ہے کہ نہیں؟ دنیا خود بخود بن گئی اور یہ سب ایسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ اب جب یہ بات ہی نہیں مانیں گے کہ کائنات ایک بڑے منصوبے کے تحت بنی ہے، کائنات ایک پلاننگ سے بنائی گئی ہے، اس میں اللہ کی خاص منصوبہ بندی کار فرما ہے جو ان آیتوں میں بتائی گئی۔ جب یہ منصوبہ بندی نہیں مانو گے تو پھر آگے اس کے مقصد کو کیسے جانو گے؟ کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کو ہیپیزرڈنس کہتے ہو، بائی چانس کہتے ہو، تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، بالکل فوت ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کہو کہ یہ مسجد جو ہے یہ بنائی نہیں گئی، یہ تو بائی چانس بن گئی ہے، تو اس کا مقصد ختم۔ آپ کہو یہ گھر جو ہے بنایا نہیں گیا، یہ تو ویسے ہی بن گیا، اس کا مقصد ختم۔ کوئی بھی چیز جب آپ فرض کرو کہ بائی چانس ہے، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے بائی چانس نہیں، یہ پوری منصوبہ بندی سے بنی ہے اور اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اور وہ مقصد بھی آج صاف صاف بتایا، بار بار بتایا۔ ویسے تو پورے قرآن کا درس یہی ہے، مگر ان آیتوں میں بہت زیادہ تکرار کے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ فرمایا یہ میری پلاننگ، یہ منصوبہ بندی بلا وجہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ایک دم سے کائنات جب اپنے اختتام پہ پہنچے گی اور اپنی آخری منزل پہ قدم رکھے گی، تو پھر اس کے بعد
یہ مقصد تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ میں نے کائنات کیوں بنائی. فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر تم دیکھو گے کائنات کا جب آخری قدم اٹھ جائے گا اور اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائے گی تو پھر اس کے بعد کائنات کی بساط لپٹ جائے گی اور پھر ایک بہت بڑی چیخ آئے گی. وہ بڑا دن آئے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ دن وہ ہوگا جس میں انسان اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی، کوشش کاوش سب یاد کرے گا. پھر انسان یاد کرے گا کہ میں نے کیا کیا. وہ دن آئے گا. وبرزت الجحیم لمن یرا، پھر جہنم کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی. فاما من طغی، پھر جس نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی پہ مر مٹا ہوگا، فإن الجحیم ہی المأوی، تو بے شک اس کا ہی ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر وہ دن آئے گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور سن لیجئے مومنوں، اللہ کے پر ایمان رکھنے والوں، تم بھی سن لو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس اسی کا ٹھکانہ جنت بنے گی. تو اگر اسی راستے پہ چلتے رہے اور خواہشوں، ناجائز خواہشوں سے بچتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا. تو فرمایا کہ میں نے یہ کائنات بلا وجہ نہیں بنائی، میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کو ایک مقصد تک پہنچاؤں. پھر فرمایا سورہ عبسہ میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ جو کانوں کو بند کر دے گی جب وہ آواز آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، تو پھر تم دیکھو گے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. وہ عجیب ہولناک منظر ہوگا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور بیٹا ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس دن تم دیکھو گے ہر شخص ایک ایسی کیفیت میں ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا. وہ دن آئے گا جب سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور سب ایک کیفیت میں ہوں گے، ایک عجیب حالت میں ہوں گے، ایک مشغولیت میں ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، لیکن ایمان والو پر امید رہو، ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والو، مایوس نہ ہونا. اللہ فرماتا وجوہ یومئذ مسفرہ، جس دن سب کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، ہوش اڑ جائیں گے، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. اس دن بھی تم دیکھو گے کچھ چہرے ہوں گے جو چمکتے دمکتے آ رہے ہوں گے، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، مسفرہ، کھلے ہوئے چہرے دیکھو گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے. یہ وہی چہرے ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، وہ مسکرا رہے ہوں. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، لیکن کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد چھائی ہوئی ہوگی. ترہقھا قطرہ، سیاہی ان پہ پڑی ہوئی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا یہی ہوں گے کافر اور فاجر، نافرمان بدبخت، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا. یہ ہے وہ سیریس میٹر جو ہمارے سامنے اس طرح مکمل ہوتا ہے. اب ذرا غور فرما لیجئے کہ دنیا کہاں بھٹک رہی ہے اور اللہ نے یہ سب کچھ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. اسی کائنات کے حوالے سے سارا فلسفہ سمجھا دیا گیا ہے. اگر آدمی صحیح طریقے سے غور کرے تو اسے سمجھ آ جائے کہ کائنات مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور کوئی منصوبہ بلا وجہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دکھانا ہوتا ہے. تو اللہ نے وہ بتا دیا کہ میں تمہیں اس کے بعد کیا دکھاؤں گا اور کہاں پہنچاؤں گا. تو یہاں سب جو کچھ ہے اس میں ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے. انسان بڑا نادان ہے اور اپنے تئیں پتہ نہیں کیا کیا اصول بنا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے مطابق وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک آیت آئی، اس پر غور کر لیں، بس اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. یہ آیت انسان کے رویے کے بارے میں، اس میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں. اصلاح کیجیے اپنی ذرا قرآن کی روشنی میں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ
وَنَعَمَهُ، انسان کیسا نادان ہے جب اس کا رب اسے آزما تو رہا ہی ہے، اب اس نے اس طرح آزمایا کیسے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو عزت دے دی، عزت دے دی اور نعمت دے دی، ماشاءاللہ نعمت مل گئی، دنیا مل گئی، خوشحالی آ گئی، مال پیسہ سب کچھ آ گیا، عہدہ منصب آ گیا، خوشیاں آ گئیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بس یہ سب کچھ کر کے لے کر کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی توقیر کی، میری بڑی عزت افزائی ہوئی، اور دیکھیے میں کہاں پہنچ گیا۔ اب دیکھیے اعمال کی پرواہ نہیں ہے، اعمال کی پرواہ نہیں، اپنے خیال میں گھوم رہے ہیں، بدماشیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے، ابھی پھر وزیر بنیں گے، پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں پہنچیں گے، ان کے حوالے سے بھی لے لیں، پھر یہی نعرے لگیں گے، دیکھا ہمارے رب نے ہمیں کامیابی دلائی، ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں تو صحیح، اگر ہم اس کے برگزیدہ نہ ہوتے تو ہم یہ عزت کے مقام پہ پہنچتے، ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی، ہماری عزت ہوئی۔ اللہ فرماتا دیکھو کیسا نادان ہے یہ کہتا ربی اکرمن واما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقا، اب دوسری آزمائی فرمایا، اور جب وہ اس بندے کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے اور چھین لیتا ہے اور لے لیتا ہے، فیقول ربی اہان، تو وہ بھی نادان ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جی میری تو توہین ہو گئی، میری تو توہین ہو گئی، مجھ سے تو اللہ ناراض ہو گیا اور میں تو کسی کام کا نہیں رہا، میں تو وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ کوسے دیتا ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، شکوہ شکایتیں کرتا ہے۔ فرمایا دونوں نادان ہیں جنہوں نے دنیا کے پاس آنے اور اس کے پاس سے چلے جانے کو معیار بنایا، خوشحالی اور بدحالی کو معیار بنایا، خوشحالی اور بدحالی کو معیار نہیں، فرمایا یہ معیار نہیں ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یہ دیکھو کہ تمہارا دوسروں کے ساتھ سلوک کیا ہے، یتیموں کی پرواہ کرتے ہو، تم دوسروں کا خیال رکھتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، تم بس سارا کچھ چاہتے ہو کہ مال جمع کر کر کے اپنے پاس رکھ لو اور اسے اکٹھا کر لو، وتحبون المال حبا جما، اور مال کو جمع کر کر کے تم اس سے خوش ہوتے ہو اور یہی چاہتے ہو کہ مال تمہارے پاس جمع ہوتا رہے اور اسی کو تم سمجھتے ہو کہ کامیابی۔ تو دوستو مال ہو پاس یا نہ ہو، عہدہ پاس ہو یا نہ ہو، دنیا ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں آزماتا ہے، سب کی آزمائش ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، خوف خدا کتنا ہے، چاہے دنیا ساتھ ہے یا نہیں، اگر خوف خدا دل میں ہے اور ظلم و زیادتی سے الگ ہے اور انسان اعتدال کے راستے پہ چلتا ہے تو بس وہ کامیاب ہے، ایک امیر بھی کامیاب ہے اور ایک غریب بھی کامیاب ہے، کوئی محروم نہیں ہے، کوئی محروم نہیں، کوئی اس بنیاد پہ خدا کے قریب یا خدا سے دور نہیں ہے، قریب خدا کے صرف وہ ہے جو اچھے کام کر رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ ہے اصل اصول جو قرآن نے بتا دی، اور آخر میں فرمایا اسی صورت کے ارجع یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان میں ڈھل جائیے، جس حال میں بھی ہیں، عمارت یا غربت، خوشحالی یا بدحالی، اپنے اندر اطمینان پیدا کر لیجئے۔ بس اطمینان کیا ہے؟ اطمینان اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اس کا یقین رکھنا، اس کی ذات پہ بھروسہ، یہ اطمینان پیدا ہو گیا، ارجع الی ربک، پھر اللہ خود فرمائے گا آ میرے بندے میری طرف آ جا، تم اس سے ملنے کی خواہش پیدا کر لو، اس کی محبت کو اپنے اندر پیدا کر لو تو وہ فرمائے گا، چاہے تم محلات میں رہتے ہو یا جھوپڑوں میں رہتے ہو، چاہے اسلام آباد کی کوٹھیوں میں رہتے ہو یا کسی غریب بستی میں پڑے ہوئے ہو، چاہے تمہارے تن بدن پہ پورا لباس ہے یا نہیں، اگر تم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تو خدا محلات میں رہنے والوں کو بھی فرما رہا ہے کہ آؤ میرے بندے میرے پاس آ جا، اور غریب کی جھوپڑی تک بھی یہ صدا جا رہی ہے، آ میرے بندے میرے پاس آ جا، وہ سب کو بلا رہا ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا خدا ہے، وہ فرماتا ہے اس شان سے آ راضیتم مردیہ، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی ہوں۔
تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا۔ یہ ہیں وہ صدائیں، وہ دعوت، اس پر ہمیں تیاری اس شان سے کرنی ہے۔ ان حالات کا شکار ہونے کے بجائے اس کے ذریعے سے اس اپ اینڈ ڈاؤن کو معیار بنانے کے بجائے ہمیں اپنے ایمان کی کیفیت کو چیک کرنا ہے، اپنے عمل کی کیفیت پہ نظر رکھنی ہے، بس اسی پہ سارا دار و مدار ہے۔ تو انشاءاللہ یہ درس دروس کے جو سلسلے قائم رہے، اس میں یہی بات بار بار کہی گئی ہے مختلف طریقوں سے، اور قرآن کا یہی سب سے بڑا پیغام اور یہی مقصد ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کریں گے، کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور رمضان کے پیغام کو پورے سال کے لیے آپ اپنی زندگی کی روشنی بنائیے، پوری زندگی کے لیے بنائیے بلکہ، اور ہر سال اسی طرح اپنے آپ کو چارج کیجئے۔ رمضان اسی لیے آتا ہے تاکہ ہم چارج ہو جائیں، ہمارا ایمان چارج ہو جائے، ہماری بیٹریاں چارج ہو جائیں، تو یہ چارجنگ رہنی چاہیے۔ درس چونکہ آج یہ آخری تھا، اب کل تو پروگرام ہوگا، تو اس لیے میں آخری کلمات کے طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ سب کچھ عید کی رنگ رلیوں میں کہیں ضائع مت کر دیجیے گا۔ اب عید ہی کے دن میں سب کو، عید کی رات اور دن تیاری کے جوش میں اور عید منانے کے جوش میں پتہ چلا جو کچھ سیکھا کمایا سب برباد کر دیا، اتنی محنت کی، اتنا کچھ سنا۔ اپنی ذہن اور فکر کو بچائیے، بس سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ دیکھیے عمل میں کمی بیشی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ رمضان میں آپ نے خوب عبادت کی ہے، اب اس کے بعد ظاہر ہے اتنی عبادت نہیں ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عبادت کم ہو گئی، تراویح ختم ہو گئی، اتنی تلاوت بھی نہیں رہے گی وغیرہ، اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا عبادت کم ہونے سے۔ اصل فرق پڑے گا یہ جو سوچ ملی ہے نا، فکر، جو احساس پیدا ہوا ہے، اس میں کمی نہ آئے، یہ احساس قائم رہے، یہ جذبات قائم رہیں، یہ جو خدا کی محبت کے کرنٹ آپ کے اندر آئے ہیں، اللہ رسول کی محبت کے کرنٹ آپ میں لگے ہیں، اسپرٹ جو دین کی پیدا ہوئی ہے اس کو سلامت رکھیے۔ اور یہ اسپرٹ اور یہ اس کو نقصان پہنچتا ہے کب؟ جب آپ ایک مخالف، ایک بالکل مختلف ماحول کے اندر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں لگا دیتے ہیں ان مشغلوں میں، تو پھر یہ اسپرٹ ختم ہو جائے۔ اس کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ ایسے ہی ماحول کے قریب رہنا چاہیے ہمیں، اپنے آپ کو اسی ماحول کے قریب رکھیں، اس کے اندر انگیج رہیں اور پڑھتے رہیں کچھ نہ کچھ۔ تفسیر میں نے بتا دی تھی، ضیاء القرآن لیں، اس کا مطالعہ کریں، ہمارے درسوں میں شریک ہوں، مسجد میں آنا جانا رکھیں۔ انشاءاللہ ہم ایک اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دل ہمارا انشاءاللہ یہ مردہ ہونے سے بچا رہے گا۔ یہ مردہ نہ ہو، اس میں کچھ نہ کچھ زندگی و حرارت رہے، اللہ کی یاد رہے، اس کے نبی کی بات رہے۔ کیا بات ہے، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم اور آپ سب چلے جانا ہے، ہم نے یہ دین تو رہنا ہے، ان کا دین رہے گا۔ کیوں ادھر ادھر کی باتوں میں آئیں؟ جب مر کے جاتے ہیں قبر میں تو تب بھی اسی دین سے واسطہ پڑھنا ہے، حشر میں اٹھیں گے تب بھی اسی دین کا سوال ہونا ہے۔ یہی دین رسول اللہ کا نظام ہی بس یہ سب ہے دنیا میں، یہاں سے وہاں تک کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم شاید یاد نہیں رکھتے، ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، تو میں صرف اس کو تازہ کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ کے ملک پاکستان کے حوالے سے بھی رمضان میں ایک پیغام ہے، ایک چیز جو اس کی نسبت ہے رمضان کے حوالے سے، اسے یاد رکھا کریں۔ رمضان میں ہمیں اللہ نے بڑے تحفے دیے ہیں، قرآن دیا ہے، سندھ کو باب الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، فتح مکہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اور بہت بڑی چیز آپ کو ملی ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہو یہ بھی رمضان میں ہی ملا ہے، اور وہ کل کی رات جو آ رہی ہے شب قدر، اس رات میں اس ملک کو یاد رکھا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد کریں، اس ملک سے اپنی محبت کا اظہار کریں، روحانی محبت کا اظہار کریں۔ یہ ملک روحانی ملک ہے، یہ ملک مادیت کا ملک نہیں ہے، یہ سیکولر ملک نہیں ہے، یہ نیشنل کنٹری نہیں ہے، یہ سیکولر کنٹری نہیں ہے، یہ جیوگرافیکل کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامک کنٹری ہے، یہ آئیڈیالوجیکل کنٹری ہے، یہ نظریاتی ملک ہے۔
یہ ملک واحد ملک کے دنیا میں جو نظریے پہ کھڑا ہوا ہے اور کلمے پہ کھڑا ہے اور جس کا باقاعدہ ایمان ہے، دین ہے، جس کا ایک مذہب ہے، اور وہ ہمارا سرکاری مذہب بھی ہے. اور اسی ملک کی یہ خصوصیت ہے کہ ساری اسلامی دنیا کے اندر کسی ملک کو سرکاری مذہب اسلام تجویز نہیں کیا گیا. کسی ملک کے لیے کسی ملک کا سرکاری مذہب اسلام تجویز نہیں کیا گیا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، لکھا ہوا آئین کی کتاب میں کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور یہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. صدر، وزیر اعظم، یہ سب بڑے بڑے عہدے، یہ مسلمان ہونا ان کا ضروری ہے. غیر مسلم یہاں سربراہ نہیں بن سکتا. آپ پوری اسلامی دنیا کا ذرا سروے کریں، کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. سیکولرزم چھایا ہوا ہے، وہاں کوئی سرکاری مذہب اسلام نہیں، وہاں ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں. پاکستان آج بھی بہت سے حوالوں سے منفرد ہے. تو یہ پاکستان اسلام سے جدا نہیں ہے. یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے. اتنے رنگ، نسل، علاقہ، وطن کے لوگوں نے مل کے بنایا ہے. کیوں بنایا؟ کیوں جمع ہو گئے؟ کس نے جمع کیا؟ ہم سب الگ الگ بولیاں بولنے والے، رنگ و نسل میں الگ ہیں، ثقافت اور زبان اور کلچر میں الگ، اتنی چیزوں میں الگ ہو کے پھر یہ سارے ایک کیسے ہو گئے؟ اردو، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی اور پھر مقامی بہت ساری زبانیں اور کلچر، یہ سب کیوں ایک ہوئے؟ یہ صرف ایک ہی وجہ سے ایک ہوئے ہیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ نعرہ تھا جس نے ہمیں ایک کر دیا اور بھائی بھائی کر دیا. تو یہی وہ نعرہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج بھی کھڑا ہے، قائم ہے. اس لیے پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے، ایک دینی ریاست ہے، اور یہ ہمارا اسلامی مرکز ہے. حرمین کے بعد دنیا میں سب سے بڑا ہمارے لیے مرکز اسلامی پاکستان ہے، اور اس کو بدقسمتی سے ہم نے بگاڑ دیا، ورنہ پوری دنیا اسلام کا مرکز پاکستان ہوتا، پوری دنیا کا. خدا کا شکر ہے کچھ اعتبار سے ہم وہاں کھڑے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں دیکھ کر، ہم سے سیکھ کر آگے بڑھ رہی ہے، ہم سے رہنمائی لے رہی ہے، ہماری طرف دیکھ رہی ہے. ایٹمی طاقت بننے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے. بہترین قسم کی ایک فوج اور زبردست منظم طاقت ہمارے پاس موجود ہے. ہماری عوام میں ایک سچا جذبہ پایا جاتا ہے. یہاں قومیتوں کو ہم نے بالکل پیچھے رکھا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی ایشو آتا ہے اسلام کے نام پر، ملک کے نام پر، ہم سب ایک ہوتے ہیں، ہم ایک ہو کر نکلتے ہیں. ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ فلسطین میں مسلمان بھائیوں کی بات کرتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ بھی ہم نے اٹھایا ہوا ہے، فلسطین کا مسئلہ، اس میں بھی سب سے زیادہ پاکستان میں جذبہ پایا جاتا ہے. بیت المقدس کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ جذبہ یہاں موجود ہے. عرب پر کوئی آزمائش آئی، عجم پر، عالم اسلام میں جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے، پاکستان کے اندر اس کے جذبات بہت گہرے طریقے سے محسوس ہوتے ہیں. جبکہ دنیا اسلام، دوسرے ممالک، وہ اس حوالے سے ہم سے پیچھے نظر آتے ہیں. آج کشمیر کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، آج فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کوئی وہاں پر ایسا دکھ، ایسا افسوس نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں تحریک نظر نہیں آتی. دیگر اسلامی دنیا میں بڑے آرام سے خوشحالی کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، مگر یہاں بچہ اس غم میں مبتلا ہے. ہر ممبر سے آواز آتی ہے اور ہر مسجد سے آواز آتی ہے، بار بار احتجاج ہوتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی خصوصیت. یہاں اسلام ہماری رگوں میں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف چہرہ انور کر کے فرمایا تھا مجھے یہاں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں اتنی امید ہے کہ وہ ایمان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان سے ہی جا رہی ہے، وہ اسی خطے سے جا رہی ہے. یہی چیزیں ہیں جس سے ہمارا ایمان پتہ چل رہا ہے. آج یہاں اس ملک میں بے شمار نمازی ہیں، بے شمار رمضان کے روزے رکھنے والے، بے شمار تلاوت تراویح کرنے والے، بے شمار صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ موجود ہیں. بس یہ چیز کم نہیں ہونی چاہیے. اس میں اضافہ ہوتا رہے گا تو یہ ملک بچا رہے گا، ورنہ اس ملک کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. صرف اسلام ہی بچا سکتا ہے. یہی دین ہمارا سب کچھ ہے، اور پاکستان ہے تو ہمارا دین بھی محفوظ ہے. پاکستان نہیں رہے گا تو پھر دیکھیے جس طرح دنیا اسلام کا دینی نقصان ہوا، اسی طرح ہمارا بھی دینی نقصان زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس پاکستان نے ہمارا دین بچایا ہوا ہے، ہمارے ایمان کا محافظ ہے، یہ ہماری روایات کا محافظ ہے، ہمارے کلچر کا. اپنے ملک سے محبت کرو، اپنی زبان سے، اپنے دینی مذہبی روحانی کلچر سے. اللہ تعالی ہمیں
اس ملک سے محبت کرنے اور اس سے وفاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی